السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، گالی کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس موضوع کے تحت ایک بار پھر میں حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ایک ایسا انسان جس سے لوگ ڈرتے ہوں، اور کیوں ڈرتے ہوں؟ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے، اس کے برے کردار کی وجہ سے، اس کی بری زبان کی وجہ سے، اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اگر ڈرتے ہوں تو ایسے لوگوں کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سوچنی یہ چاہیے کہ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں اور لوگوں کی نظر میں کیسے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی گندی زبان کی وجہ سے ان سے لوگ منہ لگانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اور ایک دوسروں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ ارے بھائی ویسے لوگوں سے لوگ منہ لگاتے ہیں کیا؟ جب انسان اپنے بارے میں ایسا کسی کو کہتے ہوئے سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ واہ دیکھو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اور اپنا سینہ چوڑا کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے میرے دوستو، آج کل فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو گالی گلوچ کرنے آ جاتے ہیں، اور بحث و مباحثہ کرتے کرتے گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، ماں بہن کی گننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو ایسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور سب کو بولتے ہیں کہ ارے دیکھو فلاں آدمی تو مجھ سے ڈر گیا اور میرا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ میرے دوستو، اگر کسی انسان کی بری حرکتوں کی وجہ سے اس کے نمبر کو، اس کے کانٹیکٹ کو بلاک کر دیا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان بہت برا انسان ہے۔ اگر سماج اور معاشرے کے اندر کسی انسان کی حرکتوں سے لوگ اس سے منہ لگانا مناسب نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان بہت ہی برا انسان ہے۔ اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 6054 کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اندر آنے کی پرمیشن مانگی، اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دینے سے پہلے یہ کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا انسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد جب وہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بہت ہی میٹھے انداز میں گفتگو کی، اور بہت ہی نرم رویہ اس کو دکھلایا، اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ جب وہ انسان بات چیت کر کے واپس چلا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان اپنے قبیلے کا بہت برا انسان ہے، اور پھر جب وہ انسان آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے ساتھ بہت ہی نرم رویہ سے پیش آئے، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع سے یہ کہا تھا، ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ عائشہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سب سے برا انسان وہ انسان ہے، سب سے گندا اور غلیظ انسان اور قابل نفرت انسان وہ انسان ہے جس کی بری حرکتوں کی وجہ سے، جس کی گندی زبان کی وجہ سے، جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں، لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لوگ اس سے ہم کلام ہونا چھوڑ دیں، لوگ اس سے رشتہ رکھنا چھوڑ دیں، تو ایسا انسان سب سے برا انسان ہے۔ اللہ کی پناہ۔ میرے دوستو، اب سوچ لیجئے حدیث سننے کے بعد کہ کتنے ایسے برے انسان ہیں جس کی بری حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتے، اور ایسے لوگوں کا نام لیتے ہی فوراً ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو ایسے لوگوں کا تذکرہ، اگر وہ سن لے گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، اپنے اخلاق کو بدلیے اور اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔